Yousef's eye, she's appearing at Caesar's palace. اس امر میں کوئی شک نہیں کہ عالمی اعزازات کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی کسی غیر معمولی صلاحیت، محنت اور کاوش کی بنا پر عالمی سطح پر اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرے تو واقعی یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ ملالہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کا بھائی اس سے روز پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے جو ساری دنیا میں تمہارا چرچا ہو رہا ہے۔ دا ویل غواړم چې نن زما لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده۔ دراصل یہی اصل سوال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملالہ کو بچیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر انعام دیا گیا ہے۔ یہ سوال نہایت اہم ہے کہ کیا واقعی ملالہ کو تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر سر پر اٹھایا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس ماحول اور تناظر کو سامنے رکھنا ہوگا جس میں یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت خطے میں ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت جنگ جاری ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے دشمن کو طالبان کے نام سے جانتے ہیں اور اس دشمن سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ طالبان کا لفظ گالی بنا دیا جائے۔ طالبان کا ایک نہایت ڈراؤنا اور خوفناک تاثر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ پشاور کے چرچ پر حملہ اور قصہ خوانی بازار میں دھماکہ جیسے واقعات کے ذریعے عوام میں طالبان کی حمایت ختم کرائی جائے، اور پھر یہود و نصارہ کو مسلمان بچوں اور بچیوں سے اتنی ہمدرد کب سے ہونے لگی کہ وہ ان کی تعلیم کے حق میں آواز بلند کرنے پر کسی کو انعام دے۔ مجھے بتائیں کہ امریکہ اور یورپی ممالک نے سوات اور قبائلی علاقوں میں کتنے اسکول کھول رکھے ہیں۔ حکومت پاکستان کو پسماندہ علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کتنی امداد دی ہے۔ یہاں تک ہمارا خیال ہے ملالہ کو ہیروئن بنانے کی وجہ صرف یہ تاثر ہے کہ اس نے مبینہ طور پر طالبان کے خلاف مضامین لکھے تھے۔ گویا ملالہ کو تعلیم کی محبت میں نہیں بلکہ طالبان کی دشمنی میں آنکھ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ ملالہ کی اس خبر کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئی ہے کہ امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ کی اپیل مسترد کر دی۔ یعنی بات اگر تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کی ہوتی تو یہ نوبل انعام ڈاکٹر عافیہ کو ملنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، ڈاکٹر عافیہ کا جرم یہی ہے کہ اس نے مسلمان بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور اسلامی خطوط پر تربیت کے لیے کام کو اپنا مشن بنا لیا تھا۔ شاید میڈیا اور اس کے قبیل کے دانشوروں کو علم ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ نے پی ایچ ڈی ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر کی ہے۔ ان کے ذہن میں دنیا بھر کے مسلمان بچوں اور بچیوں کو دینی و اسرہ تعلیم سے آراستہ کرنے کا ایک پروگرام تھا۔ یہی پروگرام دراصل ان کو انتہا پسند، دہشت گرد اور باغی قرار دے کر پس دیوار زندان ڈالنے کا ذریعہ بنا۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ ملالہ کو جو انعام ملا ہے اس سے پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا ہے۔ ہماری رائے ہے کہ اس سے پاکستان کا نام روشن نہیں بلکہ پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے۔ ملالہ کو یہ ایوارڈ اس تاثر کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ گویا پاکستانی معاشرے میں بچیوں کی تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں اسکول جانے والی بچیوں پر حملے ہوتے ہیں۔ ملالہ نے ہی بچیوں کی تعلیم کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ تاثر اتنا غلط ہے کوئی بھی دانشور اس سے لا علم نہیں ہو سکتا۔ ملالہ کو انعام و کرام سے نوازنے کے پیچھے یہ تاثر کار فرما ہے کہ پاکستان میں بچیوں کی تعلیم پر پابندی بھی تھی۔ ملالہ کی وجہ سے گویا یہ پابندی ختم ہو گئی، اور پھر ملالہ کو ایوارڈ ملنے پر صرف وہ چند دانشور ٹی وی چینلوں، چوپالوں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر خوشیاں منا رہے ہیں جن کو ان کے محلے میں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ جن کو گھر میں ناشتہ نہیں ملتا وہ ہوٹلوں اور چائے خانوں میں آ کر دانشوری کے جوہر دکھا کر پیٹ پوجا کا سامان کرتے ہیں۔ اس سارے پس منظر میں میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ملالہ کو جو انعام دیا گیا ہے وہ واقعی انعام ہے یا الزام۔ I think our whole nation is proud of her. She is a role model for the youth. Actually, this is a good feeling that Malala just won the Nobel Prize because it's good for Pakistan, good for the girls, because basically Malala is fighting for the rights of women and for education. Malala was so highlighted because it was against Islam and it was against the tradition of Pakistan. گزشتہ ہی دنوں یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، مگر عالمی تنظیموں کا علمی رد عمل محض سیمینارز اور ایوارڈز تک محدود ہے۔ عمل کے میدان میں ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، یہ تاثر کتنا غلط ہے کوئی بھی باشعور شخص اس سے لا علم نہیں ہو سکتا۔ حالیہ دنوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہزاروں بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور کئی خواتین پاکستان میں سائنس، ٹیکنالوجی، طب، سیاست اور عسکرہ میدانوں میں اہم خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم مغربی میڈیا کے بنائے گئے ہیروز پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے رہیں گے، یا ہمیں اپنے حقیقی محسنوں کو پہچان کر ان کی رہائی، ان کی عزت اور ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا ہوگا؟ آئیے اپنی آنے والی نسلوں کو صرف ملالہ جیسی برانڈڈ ہیروز نہیں بلکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسے نظام تعلیم کے مجاہدین کی قربانیوں سے بھی آگاہ کریں۔
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तबसरा करें और अपने ज़मीर से पूछें ये इनाम है या इल्ज़ाम। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।